تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے، نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ السلام علیکم ناظرین، صوفیوں کا جو مسلک ہے اس کو تصوف کہتے ہیں، اور تصوف کو لے کے بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس لفظ کو لے کے غلط معنی لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی تصوف اور زندگی کا موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں، لیکن ہم ٹو دی پوائنٹ گفتگو کریں گے کہ زندگی کے ساتھ تصوف کا کیا ریلیشن ہے۔ جس طرح خواجہ میر درد کا میں نے شعر پڑھا، اور خواجہ میر درد ہی یہ کہتے تھے کہ تصوف دراصل زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے۔ تو تصوف اور زندگی دونوں آپس میں ملے جلے ہیں، ایک ہی لفظ ہے، یوں ہی سمجھ لیں۔ تو اس کو ہم نے ٹو دا پوائنٹ آج سمجھنا ہے، آپ نے ضرور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ یہ جو کنفیوژن آتی ہے تصوف کو لے کے وہ ختم ہو جائے۔ تصوف کیا ہے؟ ویسے تو اگر سمپل معنوں میں دیکھیں تو جس طرح میں نے کہا کہ صوفیوں کا جو مسلک ہے، صوفیوں کا جو طریقہ کار ہے، اس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ تصوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل سے دنیاوی خواہشات کو ختم کر رہے ہیں اور دنیاوی خواہشات کو مار کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تصوف کو اخلاق بھی کہا جاتا ہے، ادب بھی کہا جاتا ہے۔ جو جتنا با ادب ہو، جو جتنا با اخلاق ہو، ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ بڑا صوفی ہے یا تصوف کے رنگ میں وہ رنگا ہوا ہے۔ تصوف کی 3 اقسام رکھی گئی ہیں، ان تینوں اقسام کو آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ ایکچوئل جو کنفیوژن ہوتی ہے، جو تصوف کے خلاف لوگ بولتے ہیں، وہ یہاں سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے جس کو فالو کرتے ہیں صوفی۔ اب صوفیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک کام، اور وہ ہے تزکیہ نفس، یعنی اپنی نفسانی جو خواہشات ہیں ان کو وہ ختم کرتے ہیں۔ دل میں جتنی بھی ایسی خواہشات جو دنیا کو لے کر ہو، جس میں مادیت پسندی ہو، اس کو وہ ترک کر دیتے ہیں، اور اس کا تعلق صرف اور صرف آپ کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظاہری شکل و صورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بے شک آپ عام انسان ہیں، روزمرہ کا کام بھی کرتے ہیں، اپنے شادی کی، اپنے بچے بھی ہیں، آپ بزنس بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دل اور آپ کا جو دماغ ہے وہ خالص اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے۔ اگر کوئی بغض ہے، نفرت ہے، تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یعنی صوفی حضرات صرف اپنے باطن کو پاک رکھتے ہیں، اور تصوف کی بنیاد یہی ہے۔ دوسری قسم پہ آ جاتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو مجاہدے کرتے ہیں، جو عبادات کرتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں کو وہ ترک کر دیتے ہیں۔ ایسے حضرات صحابہ کرام میں بھی موجود رہے، اور ایسے حضرات آج کل بھی موجود ہیں۔ اس کو ہم مکمل طور پر غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت زیادہ لوگ اس پہ شاید اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کو مکمل ترک کر کے ہم ایک سائیڈ پر ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ بہرحال یہ اللہ اور اس بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ ہم نے یہ دوسری قسم بیان کی کہ اس میں لوگ مجاہدے کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، دنیا کو مکمل طور پر ترک کر دیتے ہیں۔ اپنی ظاہری حالت بھی ان کی وہی ہوتی ہے اور باطن میں بھی ان کا وہی ہوتا ہے، اور وہ عبادات کرتے رہتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ جعلی ہوتے ہیں۔ اب جعلی پیر بھی آپ نے سنا ہوگا، جعلی صوفی بھی سنے ہوں گے۔ اب یہ حلیہ اس طرح کا بناتے ہیں کہ وہ صوفی لگیں، حالانکہ ایکچول میں ان کے دل کے اندر صرف اور صرف لالچ ہوتا ہے، اور دنیاوی لالچ ہوتا ہے، کبھی تو پیسوں کا، کبھی عزت کا، اور کبھی مرتبے اور مقام کا۔ ایسے لوگ کبھی بھی صوفی نہیں کہلاتے، لیکن چونکہ ان کا حلیہ ایسا ہوتا ہے لہٰذا ہم ان کو ایسا سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں نے ہی دراصل تصوف کو اور صوفیزم کو بدنام کیا ہوا ہے۔ بہرحال جو ہم نے پہلی قسم بتائی تصوف کی، جس میں صرف تزکیہ نفس ہوتا ہے، جس کا تعلق صرف باطن کے ساتھ ہے، اس کے اوپر ہی میں رہوں گا، چونکہ اس پہ کسی بھی بندے کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نیکسٹ میں جو ویڈیو بناؤں گا اس میں انشاءاللہ تعالی اقبال اور تصوف پہ میں بات کروں گا۔ تو اقبال بھی اس تصوف کے حق میں تھے، یہ جو پہلی قسم ہے۔ ہاں باقی اقبال کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت وہ لکھتے رہے تصوف کے خلاف، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بات کریں گے۔
تصوف کی جس طرح میں نے اقسام بیان کی، اسی طرح اس کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ جو پہلی قسم ہے یہ ایکچوئل میں صوفی ہوتے ہیں۔ اب کچھ بزرگ ہیں، انہوں نے جو صوفیاء کرام کے بارے میں یا تصوف کے بارے میں کہا وہ یہاں سے پڑھ کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور پھر اہم 8 خصلتیں ہیں جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے اندر بتائیں، جو کہ ایکچوئل میں انبیاء کرام کی صفات ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ 8 خصلتیں ایک صوفی میں بھی ہونا بے حد ضروری ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کچھ اہم ڈیفینیشن جو صوفی کی یا تصوف کی ہیں وہ آپ نے سمجھنی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جب بات کرے تو اس کا بیان اپنے حال کے حقائق کے اظہار میں ہو، مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو خود اس میں موجود نہ ہو، یعنی اس کا ظاہر اور باطن سیم ہوتا ہے، صرف وہ اس چیز سے منع کرتا ہے جس سے وہ خود منع ہو چکا ہو، اور صرف وہ اس چیز کی تلقین کرتا ہے جو وہ خود اپنائے ہوئے ہو۔ یہ صوفی کی پہچان ہے، یا اسی کو اس طریقہ کار کو تصوف کہتے ہیں۔ ایک اور جگہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کے قبضے میں کچھ نہ ہو اور نہ خود کسی کے قبضے میں ہو، یعنی وہ غلامی سے آزاد ہوتا ہے، کیونکہ خالص لگاؤ اس کا صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ تو جو شخص نفسی خواہشات سے آزاد ہو جائے وہ کبھی غلام نہیں ہو سکتا، نہ اس کے قبضے میں کوئی چیز ہوتی ہے اور نہ وہ خود کسی کے قبضے میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت محمد بن علی بن امام حسین بن علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں تصوف پاکیزہ اخلاق کا نام ہے، جس کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ صوفی ہوگا، یعنی جس شخص کا کردار اعلیٰ ہو، بول چال میں لوگوں کے ساتھ رویہ اس کا اچھا ہو، روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان میں وہ انصاف برتتا ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، لالچ نہ ہو، بغض نہ ہو، غیبت نہ کرتا ہو، تو اس کا جب اخلاق اچھا ہے تو وہ صوفی ہے، اور جتنا زیادہ پھر اس کا اخلاق اچھا ہوگا، جتنا اس کا کردار اعلیٰ ہوگا، اتنا ہی بڑا وہ صوفی کہلائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تصوف سراسر ادب ہے، ہر وقت، ہر مقام اور ہر حال کے لیے متعین آداب و احکام ہیں، جس نے ان آداب کی پابندی کو ان اوقات میں لازم رکھا وہ مردان خدا کے درجے پہ فائز ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی زندگی کس طرح جینا ہے وہ سکھایا ہے، اور اگر ہم ان احکامات کو جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہیں ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ان کے ادب کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ تصوف اور زندگی، جس طرح خواجہ میر درد نے کہا تھا کہ تصوف دراصل زندگی جینے کا سلیقہ ہے۔ آخری قول میں بیان کروں گا تصوف کے حوالے سے، اور پھر ہم واپس ان خصلتوں پہ جائیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہو، یہی تصوف کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے یا نعمت آ جائے، دونوں صورتوں میں جو صوفی ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ ایک جیسا رہتا ہے۔ اس کی وہ جو ساخت ہے، اس کا جو دل ہے، اس کا جو نفس ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی اس کی تعریف کرے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کوئی اس پر لان تان کرے، اس کو ملامت کرے، اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرے، تو پھر بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جو تصوف میں آتی ہیں، اور پھر اسی طرح یہ جس طرح اخلاق ہے، جتنا بہتر ہوتا جاتا ہے، جتنا انسان پرہیزگار ہوتا جاتا ہے، جتنا انسان اعلیٰ اپنی عبادات میں اور اپنی نفسی خواہشات کو مارتے اعلیٰ درجے پہ پہنچتا ہے، اتنا بڑا وہ صوفی کہلاتا ہے۔ 8 خصلتیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کی، یہ کشف الموجوب میں ہیں، وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے ان کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی خصلت سخاوت ہے، اور یہ خصلت حضرت خلیل علیہ السلام کی ہے، جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا۔ دوسری خصلت ہے رضا، اور رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خصلت ہے، جس طرح آپ نے اپنے والد کی بات پر آگے وضاحت بھی طلب نہیں کی، بلکہ فوری طور پر ان کی رضا میں راضی ہو گئے،
چونکہ وہ اللہ کی رضا تھی۔ تیسری خصلت صبر ہے، اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صفت یا خصلت ہے۔ چوتھی جو خصلت بیان کی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہے اشارہ، اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی خصلت ہے۔ جس طرح آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ نے گفتگو نہیں کی، آپ نے اشارے سے بات کی۔ پانچویں خوبی ہے، پانچویں خصلت ہے غربت، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ صفت ہے، جس طرح آپ اپنے دیس میں بھی مسافروں کی طرح رہے۔ چھٹی ہے گڈری، اور گڈری یہ بیسیکلی صوفیوں کے لباس کو کہتے ہیں، یہ صوف سے نکلا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصلت ہے۔ سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصلت ہے، جس طرح آپ تنہا رہتے تھے اور آپ نے زندگی گزاری، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کنگھی اور ایک پیالہ تھا، اور جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ہاتھوں سے بھی بال سیدھے کیے جا سکتے ہیں تو کنگھی کی بھی آپ نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور آخری جو خصلت ہے وہ ہے فقر، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔ جس طرح آپ کو یہ دنیا اور اس جہاں کی خزانوں کی چابیاں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود جو آپ نے زندگی گزاری وہ باکمال تھی۔ یہ 8 جو خوبیاں یا خصلتیں ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ لوگوں میں شامل ہو جائیں یا آپ کی زندگی میں آ جائیں تو آپ بھی تصوف کا حصہ ہو گئے ہیں، آپ بھی صوفیاء کرام کی جو جماعت ہے اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اگین یہ بات واضح کروں کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ لباس وہ پہنیں، آپ حلیہ وہ بنائیں، تزکیہ نفس ضرور کریں اور یہ خوبیاں اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اگر ایک دم سے سب نہیں بھی آ سکتی تو آہستہ آہستہ یہ اگر 8 خوبیاں جس دن پوری ہو گئیں اور آپ اس میں اعلیٰ درجے پہ پہنچے تو یقیناً آپ بھی صوفی ہیں۔ حضرت خواجہ میر درد کا ایک اور شعر ہے، آپ بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اے میرے دل، مجھے یہ خوف پڑتا ہے، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں تو نہ مر جائے، کہیں تیرے اندر دنیاوی خواہشات نہ آ جائیں، کہیں تیرے اندر مادیت پسندی نہ آ جائے۔ اگر تیرے اندر صرف عشق اور وہ عشق حقیقی رہا جو کہ مخلوق خدا کے جذبے سے سرشار رہا تو تو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور تیرے ہی جینے کے ساتھ میری زندگی عبارت ہے۔ تو ناظرین، یہ جو آج ہم نے گفتگو کی تصوف اور زندگی، امید ہے کہ آپ اس کو سمجھے ہوں گے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ ٹو دا پوائنٹ رہوں، کوئی ایکسٹرا بات خود سے نہ کروں۔ اگر آپ کو اس کا حوالہ چاہیے تو آپ کشف الموجوب پڑھیں، حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اس کا ترجمہ اردو کے اندر موجود ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ اس میں تصوف اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بہت اچھے سے ایکسپلین کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔